شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو، غلاموں کو شہ بطحا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ جمادی الثانی کی آج 1 تاریخ ہے۔ مہینے آتے ہیں اور جاتے ہیں، وقت بھی آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کوئی وقت آتا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانیں اور گئے وقت کا محاسبہ کریں کہ ہم نے گزرے ہوئے وقت کو کس طرح رخصت کیا۔ گزرا ہوا رخصت کرنے والا ماہ مبارک اگر ہم سے اچھا گزرا، اللہ رسول کی فرما برداریوں میں گزرا، تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی خطا غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے جیسے مہینے آتے ہیں، سال آتے ہیں، تو کچھ یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ جیسے اب یہ ماہ مبارک رخصت ہوا، آخری دن اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ کے وصال کا دن ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ پاک پیغمبروں کو بھیجا، آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد سلسلہ پیغمبروں کا جاری رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے، بندوں کی ہدایت کرتے رہے، اللہ کا حکم اپنے اپنے امتیوں کو سناتے رہے۔ اللہ پاک آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، یعنی اعلان ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چل رہا تھا انبیاء کرام کی آمد کا، وہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا پر، آدم سے شروع ہوا اور آقا علیہ السلام پر ختم ہوا۔ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اب یہ بندوں کی ہدایت کا کام، عوام کی ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی
علماء کو پیدا فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی تبلیغ کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اب یہ علماء کرام قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، اچھائی کا راستہ بتلانے کے لیے سرکار کی امت میں علماء کرام وہ کام انجام دیں گے۔ اللہ پاک ساری دنیا میں مختلف مقامات پر علماء کرام کو پیدا فرمایا۔ علماء کی کمی نہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں سرکار کی امت میں علماء کرام پیدا ہوتے رہے اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے، جو بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ علماء کرام میں ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، تاکہ جو خرابیاں، جو بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ بگاڑ کو سدھارنے کے لیے 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں مجددین کو پیدا فرمایا، وہیں پر شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کی رہبری کے لیے، بگڑے ہوئی چیزوں کو سدھار کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ صاحب شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انوار اللہ فاروقی، فاروقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق خاندان فاروق اعظم سے ہے۔ جی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو مسلمانوں میں ان کا نمبر 40واں تھا۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے نا، تو ایمان لانے والوں میں سلسلے میں عمر فاروق کا نمبر 40واں تھا۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سیدنا بانی جامعہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم کی اولاد میں پیدا ہوئے تو آپ پشت میں 40ویں نمبر پر آتے ہیں۔ فاروق اعظم کے 40ویں فرزند ہے حضرت سیدنا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ دنیا میں جب علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ماحول بگڑ جاتا ہے تو وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ علماء کرام کے ذریعے سے خدمات لیتا ہے۔ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ دنیا کے اندر کچھ ہے تو وہ جامع نظامیہ کو قائم کرنا ہے۔ جامع نظامیہ ایسا عظیم الشان عربی مذہبی ادارہ ہے کہ جس کو انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خاص پر قائم فرمایا۔ شیخ الاسلام عارف باللہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے، مدینہ پاک میں رہتے ہمیشہ، اور یہی ارادے سے مدینہ کو گئے، بار بار جاتے رہے، کئی بار گئے۔ آخری مرتبہ جب یہ ارادہ کر کے گئے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ساری زندگی مدینہ پاک ہی میں
گزار دوں گا۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جی سرکار کے روضے کی زیارت کرے اور مدینہ منورہ میں زندگی گزارے اور وہیں پر دفن ہو جائیں، ہر مسلمان آرزو کرتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام جب تشریف لے گئے پکا ارادہ کر لیے، یہاں تک کہ خیام مدینہ کے زمانے میں مختلف بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور علمی خدمت وہ خود فرمائے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور بلا طلب ان کو خلافت بھی عطا ہوئی۔ خیام مدینہ کے دوران میں میلاد مبارک پر سرکار کے فضائل پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انوار احمدی۔ یہ بڑی مقبول کتاب ہوئی اور یہ بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ شیخ الاسلام جب مدینہ ہی میں رہنے کے ارادے سے گئے لیکن ایک خواب دیکھا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، سرکار کو خواب میں دیکھے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، اے انوار اللہ دکن جاؤ اور علم دین کی اشاعت کرو، دکن جاؤ، ہندوستان حیدرآباد جاؤ اور علم دین کو پھیلاؤ، دین کی خدمت کرو۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوئے، خواب بیان کیا، عرض کیے کہ میں تو مدینہ پاک میں رہنا چاہتا تھا لیکن خواب میں آقا علیہ السلام کا حکم ہو رہا ہے کہ ہندوستان دکن جاؤ اور وہاں پر دین کی خدمت کرو، دین کی اشاعت کرو۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے، تعمیل کرنا پڑے گا، آقا کا حکم ہے۔ دیکھو اگر کسی نے سرکار کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ مجھی کو دیکھا، سرکار کو کوئی خواب میں دیکھا تو وہ سرکار ہی کو دیکھا۔ شیخ الاسلام سرکار کو خواب میں دیکھے اور حکم پا رہے ہیں انوار اللہ دکن جاؤ اور علم دین کی اشاعت کرو۔ ان کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، دیکھو انوار اللہ، آپ مدینہ پاک کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے سرکار کے روضے سے دور جانے کے لیے آپ غمگین ہو رہے ہو، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے تعمیل کرو۔ سرکار کے روضے سے تم دور جا رہے ہو لیکن سرکار تمہارے قریب ہے، تم روضے سے دور جا رہے ہو لیکن سرکار تمہارے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس حکم کے بعد حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، دکن حیدرآباد آئے اور سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے، حکم پر عمل کرنے کے لیے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا۔ جامع نظامیہ ایسا عظیم الشان ادارہ ہے صاحب، 150 سال ہو چکے ہیں جس کو قائم ہو کر، الحمدللہ۔ قیام سے تاحال جامعہ سے لاکھوں علماء کرام اور حفاظ کرام فارغ التحصیل ہو کر دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے میں علم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سچے عاشق رسول تھے، زبان سے کہنا بہت ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے، لیکن ایسے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے، ہمیشہ رات و دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کرتے رہتے۔ ان کا عشق اور ان کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ سب سے پہلے تو یہ توجہ فرمائیے کہ ایک حدیث پاک ہے،
جب بندہ انتقال ہوتا ہے نا، مسلمان مر گیا، دفن کیا جاتا ہے، خبر میں سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، منکر و نکیر، 3 سوال کرتے ہیں صاحب، من ربو کا، وما دینو کا، ومن نبیو کا۔ فرشتے مرنے والوں سے خبر میں کتنے سوال؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیو کا، اور تیرے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال ہوئے۔ مسلمان کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ومن نبیوں کا، اور تیرے نبی کون ہے؟ میرے نبی، نبی محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان ہے، ایمان والا ہے تو یہ سوال کے جواب دیتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ خبر میں یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے تعلق سے تو کیا کہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب اس سوال کے جواب کو دماغ میں رکھو۔ شیخ الاسلام سچے عاشق رسول، ہر وقت آپ عشق رسول میں رہتے، کوئی لمحہ عشق رسول سے خالی نہیں رہتا۔ ایک موقع ایسا آیا، آپ درس دے رہے ہیں اور بہت کمزور ہو گئے ہیں، ناتوان ہیں، چکر آ رہی ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ایسے ماحول میں کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ خود علیل ہیں، بیمار ہیں۔ جب بیٹے کے انتقال کی خبر کوئی باپ سنتا ہے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ باپ کی موجودگی میں اگر کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے باپ کا، کہ اس کا جگر کا ٹکڑا چلا گیا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، گڑ گڑ آتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام جس کام میں تھے، یعنی دین کی تعلیم دے رہے تھے، اسی میں مصروف رہے۔ کہا کہ جنازہ تیار کرو، جنازہ تیار کرو۔ بھائی جنازہ تیار ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اب دیدار کے لیے شیخ الاسلام اپنے بیٹے مرحوم کے پاس گئے، جا کر کان میں کہا، اے بیٹا، میں تم کو رخصت کرتا ہوں، لیکن خبر میں جب آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا تو میرا سلام کہہ دینا۔ خبر میں جب آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا نا تو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر! دیکھیے صاحب، کتنا عشق، کتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بچہ رخصت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جانے والا ہی ہے، اس کو تو رخصت کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب خبر میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ عشق ہے صاحب۔ آقا نے فرمایا، تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو۔
جی مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے رشتہ داروں سے بڑھ کر سرکار کی محبت ہونا ہے، اولاد سے بڑھ کر سرکار کی محبت ہونا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر سرکار کی محبت ہونا ہے۔ یہ سرکار کی محبت ایمان والے کے لیے پہلی شرط ہے، پہلی شرط اول مسلمان کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے کیا ہے؟ محبت رسول۔ بھائی اولاد سے محبت کرنا نہیں کرنا؟ بولو بھائی، نہیں کرنا اولاد سے محبت؟ کرنا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا ہے تاکہ ان کی پرورش ہو۔ ہمارے دل میں ایسی محبت ڈالا، یعنی ماں باپ کے محبت میں دل میں ایسی محبت اللہ ڈالا کہ وہ محبت اولاد کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولیے صاحب، ماں باپ سے محبت نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ سے محبت نہیں کرا تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، لیکن اگر ایک طرف اولاد کی محبت ہو، ایک طرف سرکار کی محبت ہو، تو دونوں میں کس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ سرکار سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک طرف ماں باپ سے محبت ہے، ایک طرف سرکار کی محبت ہے، تو دونوں میں کس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے؟ سرکار سے محبت کریں گے۔ تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر میری محبت ہو۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ جی صاحب، اولاد کی محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا۔ آقا علیہ السلام خود فرمائے، باپ تمہارے جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ جنت رکھا ہے۔ جو باپ کو خوش رکھا اس کے لیے جنت کا دروازہ، صدر دروازہ۔ جو ماں کو خوش رکھا اس کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے ہی اللہ جنت رکھا ہے۔ جس کے ماں باپ خوش ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور جن سے سرکار خوش ہیں ان سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ صاحب ماں باپ کی محبت ہم میں ہو، اولاد کی محبت ہم میں ہو، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہو تو آقا نے فرمایا تمہاری اولاد سے بڑھ کر میری محبت ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ ایک طرف میرا بیٹا جو رخصت ہو گیا ہے، اب اس کو دفن کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تم دفن کیے جاؤ گے، خبر میں جاؤ گے نا، خبر میں جاتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو دیدار ہوگا نا، جیسے ہی دیدار ہوگا سب سے پہلے میرا سلام تم سرکار کو کر دینا۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اجی سرکار بار بار جو دیکھو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم باپ سے محبت کرو تو بیٹے کو بھی باپ چاہتے ہیں، ہم پڑوسی سے محبت کرو تو پڑوسی بھی ہم سے چاہتا ہے، ہم کسی سے محبت کرو تو وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم آقا سے محبت کرو تو آقا بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تبھی تو بار بار شیخ الاسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے رہے، بار بار دیکھتے رہے، کیونکہ ایسی محبت سرکار سے تھی کہ سرکار بھی برابر متوجہ ہوتے رہتے تھے۔ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، جی سبق پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ اب کسی مسئلے پر کچھ فکر ہو گئی، یہ مسئلہ میں کیسے بتاؤں، کیسے اس کو حل کروں، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف متوجہ ہو گئے،
پڑھیے سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں کتاب پڑھا رہا ہوں، میرے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں، مولانا یہ مسئلہ بتا دیجئے ذرا، میرے کو ذرا حل کر دیجئے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، اب وہ میرے استاد محترم دیکھیں گے، دیکھ کے بولیں گے بیٹا ایسا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ سمجھا دیں گے جی۔ اب شیخ الاسلام درس دے رہے ہیں، ایسے میں ایک مسئلہ حل طلب ہو گیا تو آپ حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کدھر متوجہ ہو گئے؟ سیدھے آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ اپنے شاگردوں کو سمجھا دیا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ ایسی محبت ہو بار بار، اسی لیے شیخ الاسلام سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رات کے آخری حصے میں جامع نظامیہ کے بانی نظامیہ کو آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گیٹ کو کھٹکھٹایا، واچ مین دروازہ کھولا، کہا کہ حضرت اتنی رات کو کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں بچے کی طرف چلو۔ ایک بچے کے پاس گئے، جا کر اس کو جگا کر اس کو کھانا کھلائے۔ رات کے آخری حصے میں جی، کوئی بچہ کھانا کھائے بغیر سو جائے، ماں باپ کتنے بے چین ہوتے ہیں، ارے بچہ میرا کھانا نہیں کھایا آج، میرا بیٹا کھانا نہیں کھا کے سو گیا، نیند میں ہو گیا، اس کو جگا کے کھانا کھلا کے سلا دیں گے، پانی نہیں پیا پانی پلا کر سلا دیں گے جی۔ اگر کوئی بچہ ضرورت سے فارغ نہیں ہوا تو ماں چاہتی ہے کہ اس کو پیشاب سے، حاجت ضروریات سے فراغت کے بعد اس کو سکون کی نیند سلائیں۔ شیخ الاسلام ہے کہ رات کے آخری حصے میں نظامیہ کو آئے، جامعہ کو آئے، آ کر ایک بچے کو جگایا اور اس کو کھانا کھلائے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ یہ تو شاگردوں سے محبت ہوئی، رات کو اٹھا کر جو کھانا کھلائے، شاگردوں سے محبت ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے کہ بھوکے بچے کو اٹھا کر کھانا کھلاتی ہے، اب یہ اپنے بچے کو مدرسے کے کھانا کھلائے، کھلا کر دریافت فرماتے ہیں، بیٹا تیرا عمل کیا ہے، تیری مصروفیت کیا ہے؟ اس طالب علم نے کہا کوئی اور مصروفیت نہیں، جو میرے اساتذہ پڑھاتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں، اس کو آموختہ راتوں میں بیٹھ کر یاد کر لیتا ہوں، نمازوں کی پابندی کر لیتا ہوں، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ نہیں بیٹا اس سے ہٹ کر بھی اور کچھ ہے؟ تو کہا ہاں، میں جب رات کو سو جاتا ہوں اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ میرے آقا علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا۔ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جاتا ہوں۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ اب یہ طالب علم اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئے، مول صاحب جو پڑھائے اس کو یاد کر لیا، جو آموختہ ہے اس کو دیکھ لیے، جو لکھنا ہے وہ بھی لکھ لیے، عشاء بھی پڑھ لیے، کھانے سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد بستر پر سونے کے لیے گئے تو کیا عمل کہ ان کا؟ آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا۔ کہا شیخ الاسلام سنتے ہی فرمائے، بیٹا تمہارا یہ وہی عمل ہے جو تم سرکار کو جو درود پڑھتے ہو نا، جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام مجھے خواب میں آ کر حکم دیا کہ میرا فلاں بچہ بھوکا سو رہا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ سرکار کا حکم ہوا، آقا علیہ السلام کا حکم ہوا، اور آقا علیہ السلام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں فرمائے اور وہ آ کر بچے کو جگائے اور اس کو کھانا کھلایا۔ بعض وقت بچے غیر حاضر ہوں تو کھانا بند کر دیتے،
بعض کسی وجہ سے بند ہو جاتا اور بچہ ہے کہ بغیر کھائے کے سو گیا، تو آقا علیہ السلام متوجہ ہو گئے، کئی کے واسطے متوجہ ہوئے؟ درود پاک کی وجہ سے، درود شریف کی وجہ سے۔ یہ کثرت سے جو درود پڑھتے ہیں نا، آقا علیہ السلام خود اپنے امتی پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے فرشتوں کو پیدا کیا کہ جب کبھی سرکار کا امتی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی یہ درود بھیجا ہے۔ روئے زمین پہ فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، جو بھی بندہ درود پڑھا وہ درود لے جا کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ احادیث میں یہاں تک آیا جو محبت سے پڑھتا ہے، انتہائی عشق و محبت میں جو پڑھتا ہے نا، سرکار خود سنتے ہیں۔ پھر وہی شرط ہے محبت سے پڑھو۔ پڑھیے ایک مرتبہ پھر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صاحب شیخ الاسلام کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ کل رات حضرت کی سالانہ فاتحہ یعنی عرس شریف تھا، جامع نظامیہ میں علماء کرام نے منایا، قرآن خوانی ہوئی، قصیدہ بردہ ہوا اور سلام ہوا، درود شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی۔ ہر جگہ جشن شیخ الاسلام کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ میں بھی یہ مناسب سمجھا کہ آج ہماری مسجد میں بھی شیخ الاسلام کا جشن ہو، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ذکر کرو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آج شیخ الاسلام کی یاد کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب ہوں گی تو ہم گناہ گار یہاں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی یاد کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ الاسلام کا جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہی بیان کرتا ہوں۔ پوری زندگی کے احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ بیان کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہوتا ہے۔ حضرت جب مدینہ پاک میں تھے تو اس زمانے میں حرمین شریفین میں میلاد النبی کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ کہے گا خطبہ؟ اب تھوڑی دیر کے بعد کون سا خطبہ ہوں گا؟ جمعہ کا ہوں گا؟ نہیں، ایک خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، ایک خطبہ ہے عید الفطر کا، ایک خطبہ ہے عید الاضحیٰ کا۔ دو عیدین کے خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ ایک اور خطبہ ہوتا ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، نکاح کا بھی خطبہ ہوتا ہے نا، شادی کے وقت قاضی صاحب پڑھتے ہیں۔ یہ خطبے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن سنو، حرمین شریفین میں میلاد کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ سرکار کے پیدا ہونے کی تاریخ 12 ربیع الاول کو ہر سال مسجد نبوی اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف، دونوں میں حرمین شریفین میں میلاد کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام جب ہندوستان تشریف لائے تو حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد کون سی مسجد ہے؟ مکہ مسجد۔ مکہ مسجد میں
میلاد کے دن یعنی سرکار کے پیدا ہونے کے دن عید کے خطبے کو جاری فرما دیا. خطبہ میلاد جی سرکار کے پیدا ہونے کے دن عید میلاد النبی ہم جس کو بولتے ہیں، اسی دن خطبہ عید میلاد النبی کا احیاء عمل میں لایا، جاری فرمایا. اے دیکھو ایک بات اچھی طرح سن لو، آپ کسی بھی مسجد کو گئے، دیکھے دیوار پر قبلہ کی جانب اٹھا کر نظر، آپ کو نظر آئیں گے خلفائے راشدین کے نام آتے نا. دیکھو ہے اوپر خلفائے راشدین کے نام ہے کیا؟ دیکھو مسجد میں اوپر دیکھو دیوار پہ ہے، عشر مبشرہ کے نام لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں. یہ سنی مسجد ہونے کی علامت ہے. یہ علامت کیا ہے صاحب؟ یہ مسجد سنی ہے، یہاں خلفائے دین کے نام، خلفائے راشدین کے نام ہے اور عشر مبشرہ کے نام ہے اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہاں اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے. یہ سنی مسجد ہونے کی یہ علامت ہے. نہیں، شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد شہر کی سب سے بڑی مسجد جس کو شہر بسانے والے قلی قطب شاہ نے بنایا ہے، چار مینار اور مکہ مسجد کو قلی قطب شاہ بنائے سوئے، اس کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے صاحب. مکہ کوئی بھی مسجد کی سنگ بنیاد ہوتی، معلوم ہے نا، سنگ بنیاد بولے تو تعمیر کا آغاز ہوتا. مکہ مسجد کی سنگ بنیاد ہونے والی ہے، سارے لوگ جمع ہیں، اعلان ہوا، سب سے پہلے وہ آدمی اس کی سنگ بنیاد رکھے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی نماز نہیں چھوٹی. پڑھیے سبحان اللہ. کس کی بھی نماز جو نہیں چھوٹی نا، انہیں سنگ بنیاد رکھے. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ارے کسی کی کوئی ایک نماز چھوٹی، کسی کی دو چھوٹے، کوئی کچھ چھوٹے، پورے کے پورے پابند جو ہیں جس کی نماز نہیں چھوٹی ہے ان سے آکے سنگ بنیاد رکھے. ایسے ماحول میں قلی قطب شاہ جو شہر بسائے نا، قطب شاہی بادشاہ اول ابراہیم قلی قطب شاہ آگے بڑھے اور خود سنگ بنیاد رکھے. پڑھیے سبحان اللہ. مطلب یہ کہ یہ ظاہری بادشاہ بھی نہیں تھے، صرف بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ اللہ والے بھی تھے. ان کی کوئی عبادت چھوڑتی نہیں تھی، یہ کثرت سے فرائض بھی ادا کرتے اور نوافل بھی پڑھتے، نماز تہجد بھی ادا کرتے. قلی قطب شاہ مکہ مسجد اور یہ چار مینار بنائے. اب یہ ہمارے شہر میں مختلف لوگ ہیں مسلکوں کے، مختلف مسلک ہے نا بھائی. تب یہ مختلف مسلکوں کے لوگوں میں ہر مسلک والا چاہتا ہے کہ یہ مسجد ہماری رہے، یہ مسجد پر ہمارا قبضہ رہے، یہ مسجد ہماری رہے. تو اب یہ سنی علماء کرام اہل سنت والجماعت جن کا مسلک ہے، جو حق ہے، اب مکہ مسجد کو اہل سنت کیسے بنانا چاہیے. تو شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہاں پر فاتحہ خوانی مقرر فرما دی. جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا یا حضرت علی، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق یا حضرت علی، اس دن مکہ مسجد میں ان کے نام کا جلسہ ہوتا ہے اور ان کے نام کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے. یہ شیخ الاسلام نے قائم فرمایا تاکہ کسی اور مسلک والے کی نظر مکہ مسجد پر نہ پڑے. جی صاحب، پھر میلاد کا خطبہ 12 ربیع الاول کے دن منعقد فرما دیا، مقرر فرما دیا. جی 100 سال سے زیادہ عرصے سے میلاد کا خطبہ مکہ مسجد میں ہوتا ہے. آپ پورے ہندوستان بھر کے شہروں کو ملاحظہ کیجئے، نظر دوڑائیے،
معلومات کیجئے، تحقیق کیجئے، کہیں پر بھی یہ عمل نہیں ہے جو مکہ مسجد میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھ کر مختلف مساجد میں میلاد کا خطبہ جاری ہوا، لیکن سب سے پہلے میلاد کا خطبہ اگر جاری کیا تو حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں قائم فرمایا۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اور پھر یہ دکھنے میں کیا ہے، خطبہ دیے ہوں گے، جلسہ تک کرے ہوں گے، تقریر کرے ہوں گے، یہ بولنا معمولی ہے، لیکن اس میں بڑا راز یہ ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ صاحب حضرت شیخ الاسلام کے بہت کارنامے ہیں صاحب، بہت سارے کارنامے ہیں۔ دیکھیے صاحب، کوئی کسی گاؤں کا ملا ہے، گاؤں کا ملا، تو وہ خاندان والے ہی ذبح کرنا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ ملا جو ہوتا نا، انیچ کرنا۔ کہیں مسلخ میں گئے ہوں گے آپ کا میلے میں، پکارتے رہتے جانور کٹوانے والے قصاب، ملا صاحب، تو چھری لے کے آتے ہو صاحب، انہوں ملا رہتے، ملا بولے تو ذبح کرنا۔ اب یہ ذبح کرنے والے باپ مرا تو بیٹا، بیٹا مرا تو پوترا، پوترا مرا تو اس کا بیٹا، یہ ایسا سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوا کرتا ہے کہ باپ کا جو بیٹا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے، ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس سے واقفیت نہیں رہتا، بس ویسے ہی ذبح کر دیتا، بغیر مسئلہ معلوم ہوئے کہ بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے کہ ذبح کر دیا تو وہ حلال نہیں بلکہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب وہ کھانے والا نہیں کھا سکتا، ناجائز ہو گیا۔ یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے شیخ الاسلام کے حکم پر ایک اہل خدمات شریعہ کتاب لکھی گئی، اس میں ایک کتاب ملا کا بیان رکھا گیا ذبح کا، وہ ذبح کا بیان پڑھیں اور اس کا امتحان دیں، کامیاب ہونے پر ان کو ملا کی ڈیوٹی دی جائے ورنہ نہ دی جائے۔ یہ احکامات جاری فرمائے جب حضور نظام اعلیٰ حضرت عثمان علی بادشاہ کی حکومت تھی، اس وقت یہ حکم جاری فرما دیا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو پڑھا لکھا ملا ہے انہیں ذبح کرنا، مسائل سے واقف ہو کر ذبح کرنا۔ پھر اسی طرح شیخ الاسلام کے اصلاحی کارناموں میں بہت سارے کارنامے ہیں۔ دیکھو، جس کسی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو قاضی صاحب 2 کتابیں دیتے ہیں، جس کو سیاہ نامہ کہتے ہیں، جس کو بکلیٹ کہتے ہیں، ایک کاپی دلہن والوں کے لیے، ایک کاپی دلہے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے جب یہ جاری نہیں ہوتی تھی، مسجد کے کوئی امام صاحب نکاح پڑھا دیتے تھے، مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھا دیتے تھے، 2 گواہ لاتے تھے، شرعی طور پہ نکاح ہو جاتا تھا۔ لیکن پڑھانے والے کا بھی انتقال ہو گیا اور گواہوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جس کی شادی ہوئی آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو کیا مہر تھا؟ مہر یاد نہیں، لکھا ہوا نہیں ہے، مہر لکھا ہوا نہیں ہے اور گواہ بھی نہیں ہے، پڑھانے والے امام صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جھگڑا بڑا خطرناک ہوتا تھا اور مسائل پیدا ہوتے تھے، اور کئی مسائل، یہ تو طلاق اور خلا کا معاملہ ہی نہیں، اور بھی مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھا نظام خزائن جاری فرمایا اور اس کے شرائط مرتب فرمائے، اور بکلیٹ کی شکل میں نظام خزائن جاری کر کے یہ حوالے کر دیا کہ اب اس پر عمل ہو۔ بھائی باپ کا انتقال ہو گیا، نکاح پڑھانے والا چلے گیا، گواہ بھی چلے گئے، ریکارڈ رہتا کہ نہیں رہتا؟ کتاب رہی تو وہ جانے والے گئے، کتاب میں دیکھنے سے تو پتہ چل جاتا کہ یہ ان کے نکاح کے وقت یہ باتیں طے ہوئی تھیں۔ تو شیخ الاسلام جو کتاب، جو خزائن کا نظام
مرتب فرمایا ہے، پورے ہندوستان بھر میں اس کی مثال نہیں ہے۔ جتنے لوگ اب نکاح پڑھا رہے ہیں، سب شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ جی صاحب، اسی طرح گاؤں تبلیغ کے لیے واعظین کو مقرر فرماتے تھے، جہاں پر لوگ علم سے واقف نہیں، دین سے واقف نہیں، اسلام کی باتیں نہیں آتی، تو سکھانے کے لیے علماء کرام کو گاؤں قریہ قصبہ بھیجتے تھے اور حکومت کے ذریعے سے اس کے انتظامات فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں شیخ الاسلام کی، میں آپ کو پھر کسی موقع پر بیان کر دوں گا۔